الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب اور عظیم کتاب کی سورہ نساء 5واں پارہ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم، لا خیر کوئی بلائی نہیں، فی کثیر اکثر، من نجواہم ان کے مشوروں میں، ان کے یہاں صرف مشورے نہیں کریں گے بلکہ ان کے خفیہ مشوروں میں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں کہ خفیہ میں نے اس کا ترجمہ کیوں کیا، الا من امارا، مگر اب کس مشورے، خفیہ مشورے کی استثناء ہو رہا ہے، اس کو الگ کیا جا رہا ہے کہ جس میں خیر ہے، وہ کیا ہے، الا مگر، من امارا جو حکم دے مشورے میں، بصدقۃ، ٹھیک ہے، خیرات کا، صدقے کا، او معروف یا اچھی بات کا، او اصلاح یا صلح کرنے کا، بین الناس لوگوں کے درمیان صلح کرنے کا حکم دے تو وہ مشورہ کیا ہے، خیر والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ جو کرے، ذالک سے اشارہ ان پیچھے والے کاموں کی طرف، ذالک یہ والے جو کام ہے، ابتغاء تلاش کرتے ہوئے، مرضات اللہ اللہ کی رضا، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے یہ والے کام کرے، فسوف نؤتیہ ہم عنقریب اسے عطا کریں گے، اجرا عظیما بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ بڑا پیارا درس ہے اصلاحی اور بہت ہی کمال کی تعلیمات آیت مبارکہ میں بیان فرمائی گئی۔ آج کے جو درس کا ٹاپک ہے وہ ہے اپنے مشاورتوں مشوروں میں اچھی باتیں لے کر آؤ، ہمارے مشورے اچھی باتوں پر مبنی ہونے چاہیے، یہ آج کا ٹاپک ہے، اس آیت کا لب لباب، خلاصہ، مفہوم، ٹھیک ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی، آپ کو پتہ ہوگا منافقوں کا ذکر ہوا، منافقوں کے حوالے سے، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد بیان کیا گیا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم، جو منافق ہوتے ہیں نا ان کے مشوروں کے اندر بلائی نہیں ہوتی۔ من نجواہم، دو بندے رات کو بیٹھ کر یا آپس میں خفیہ طور پر جو سرگوشی کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں نجوا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ جو سرگوشیاں کی جاتی ہیں، بیٹھ کے مشورے کیے جاتے ہیں، ان میں اکثر بلائی، ٹھیک ہے، مگر استثناء بھی کر دیا گیا کہ ایسا مشورہ، اچھا یہ کیوں بیان کیا گیا، اس بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اکثر مشوروں میں بلائی نہیں ہوتی، کیا مطلب؟ مفتی صاحب نے لکھا وہ اس وجہ سے کہ زیادہ تر جو کلام اور مشوروں میں جو عوام کے مشورے ہوتے ہیں اور کلام ہوتے ہیں اس میں فضولیات زیادہ پائی جاتی ہیں، کوئی کی گل کردا پیا ہے، کوئی کدھر دی ٹھوکن ہے، کوئی کدھر دی مارن ہے جی، فضولیات زیادہ پائی جاتی ہیں اس میں، اور ان کے مشورے اکثر بے فائدہ مغز ماری کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتے، یہی ہوتا ہے زیادہ تر، جن کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا، فائدہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان کی بجائے اگر یہ فضول بحث، فضول کسی بات کو لے کر شروع ہو جانا، کوئی سیاست کو لگا ہوا ہے، کوئی ملک کے نظام کو لگا ہوا ہے، کس کو لگا ہوا ہے، کوئی کس کو لگا ہوا ہے، جیسا کہ ان کے مشورے ابھی پرائم منسٹر کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور فوری عمل ہو جانا ہے، جیسے کہ ایسے لگے ہوتے ہیں لوگ، دے در دے، کوئی نون لیگ کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی پی ٹی آئی کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی فلاں، کوئی مذہبی جماعت، کوئی غیر سیاسی، کوئی سیاسی، کوئی کس کو دے، کوئی کس کو دے، ہیں کوئی ناظم کے پیچھے، کوئی میئر کے پیچھے، کوئی چیئرمین کے پیچھے، ہیں جی، تو نتیجہ صرف دماغ کھپ جانا ہے ٹائٹ کر کے، بندہ ایک دفعہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، بی پی اگر 100 تے 150 تے پہنچ جانا ہے آرام نال، ہے جی، اے ہوئی بس نتیجہ ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں اس کے بجائے ہونا تو یہ چاہیے جو ہماری بیٹھک ہے یا ہماری مجلس ہے یا ہمارا کوئی مشاورت ہو رہی ہے تو اس کا ٹاپک کوئی اچھا کام ہونا چاہیے، صدقات و خیرات ہونا چاہیے،
ٹھیک ہے. یا کچھ لوگ لڑے ہوئے ہیں, یار آج ہمارے محلے میں جھگڑا ہو گیا, لیٹ سپوز, ہوا نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, وہ بندے لڑ گئے, آج نہیں ہونا چاہیے تھا یار, چلو کوئی صورت نکالتے ہیں, کوئی مشاورت دو اس موضوع پہ کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے, وہ مل جائیں, دور دور ہیں وہ آج قریب ہو جائیں. ٹھیک ہے. تو فرمایا یا نیکی کی دعوت, ہمارے نمازی بہت کم ہے مسجد میں, پتہ نہیں کیا وجہ ہے, اس پہ مشورہ دو. لوگ قرآن نہیں پڑھتے, اس پہ مشورہ دو, کیسے لے کے آئیں ان کو, لوگوں کو کیسے مسجد کے قریب کرنا ہے, لوگوں کو کیسے قرآن کے درس کے قریب کرنا ہے. یہ ٹاپک ہمارے مشاورتوں کے, مشوروں کے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تو فرمایا جو لوگوں میں صلح کروانے کے لیے مل بیٹھتے ہیں یا نیکی کی دعوت کو عام کرنے, جیسے معروف کا لفظ بولا گیا, نیکی کو عام کرنے کے لیے لوگ بیٹھتے ہیں, مل بیٹھتے ہیں. فرمایا ان کے مشوروں میں اگر ہوتا ہے تو خیر ہی خیر ہوتی ہے, اگر ہوتی ہے تو بھلائی بھلائی ہوتی ہے, برائی نہیں ہوتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت کو بھی وہ والی میٹنگز پسند ہیں, وہ والے صحبتیں پسند ہیں, بیٹھکیں پسند ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے, یا کوئی بھلائی والی بات کا ذکر ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں, میں دیکھوں, کوئی بھی دیکھے کہ ایسی مجلس جس میں غیبت کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا, جس میں کسی کی پگڑی اتارنے کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا, کبھی کس کی کچھ چھیڑا جا رہا ہے, کبھی کس کو اپ کیا جا رہا ہے, کبھی کس کو, تو وہ والی جو مجلس ہوتی ہے جس میں وہ بیٹھک ہوتی ہے, یہ خفیہ طور پہ جو پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے, اس سے بہتر ہے بندہ اپنے آپ کو کیا کر لے, بچا لے. نہیں تو ہاں میں ہاں مل گئی تو بیڑا اس کا بھی تار بیچ میں ڈوب جانا ہے, غرق ہو جانا ہے. تو بہتر ہے کہ اس سے اپنے آپ کو کیا کرے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے سامنے ایک بندے نے غلط بات کر دی, اچھی لینگویج ہو رہی تھی, گفتگو کرتے کرتے اس نے کسی کی غلط بات کر دی, آپ فوراً سے منہ موڑ کے چلے جائیں, یہ بڑی کم پتے کی بات ہے. آپ فوراً اس سے اٹھ جائیں. آپ بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کرتے کرتے کسی نے غلط مغالطات بک دی, کسی نے کو باتوں بات, جیسے میں مسجد میں بیٹھ کے مثال بھی نہیں دے سکتا, لیکن ہمارے کلام میں اکثر جو گلی محلوں میں کلام ہوتا ہے اس میں ضرور چلتے پھرتے ایسے گالی آتی ہے, اگلے کو محسوس بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہم بھی سننے کے عادی ہوئے ہوتے ہیں. اکثر وہ بات بکواسات نہیں کر رہے ہوتے ہیں, آپ فوراً اس پہ نوٹس لیں اور فوراً آپ اس کی مجلس کو چھوڑ کے چلے جائیں. وہ سوچے گا ضرور وجہ کیا بنی کہ اس نے میرا سامنا کرنا چھوڑ دیا, وہ میری بات سنتے سنتے کیوں پیچھے ہٹا. ٹھیک ہے. وہ ایک بار ضرور سوچے گا کہ میرے اس سے منہ سے کوئی ایسا بکواس نکلا ہے جس کو وہ اچھا نہیں لگا, اس لیے وہ مجلس چھوڑ کے روانہ ہو گیا. یا میری بات سنتے سنتے اس نے میری بات کو کوئی حیثیت ہی نہیں دی, تو اس کو بھی نہیں یار مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. وہ سوچے گا اگلا, اور آئندہ آپ سے ایسی بات نہیں کرے گا جو نہیں ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. تو فرمایا گیا کہ اللہ کو بھی پسند ہے کہ اچھی باتیں کرنا اور برائی سے کنٹرول کرنا, بری مجلسوں میں بیٹھنے سے بھی کنٹرول کرنا. تو اس آیت مبارکہ میں اس گروہ کی نصیحت ہے جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں, یا جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کیے جاتے ہیں, جیسا کہ سینما بنانے کے لیے مشورہ کرنا, یہ غلط ہے. غلط کام کو پروموٹ کرنے کے لیے بھی جو مشورہ کیا جائے وہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. اس طرح بے حیائی کے سینٹر بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, فلمی صنعت کی ترقی کے لیے مشورے جو کیے جاتے ہیں, یہ بھی بالکل سوائے اس میں برائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طرح ان کے مقابلے میں جو آیت مبارکہ میں جن لوگوں کے لیے بشارت ہے نیکی کے کام کے لیے, نیکی ملنے پر, اجر ملنے پر, وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام کے لیے مشورے کرے, ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے, قوم کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے, عوام کے معاملات سلجھانے کے لیے, لڑنے والوں کے درمیان صلح کرنے والے کے لیے, صلح کرنے والے کے لیے جو مشورہ کیا جائے, میاں بیوی اور دیگر رشتہ داروں کے درمیان اگر جھگڑا ہو گیا تو ختم کروانے کے لیے جو بیٹھا جائے. یہ والی جو میٹنگز ہیں یہ نیکی والی ہیں, یہ بھلائی والی ہیں, یہ خیر والی ہیں. اس میں آپ حصہ لیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ خاص طور پر اس آیات میں جن حضرات کا ذکر ہے وہ ہے نیکی کی دعوت کے لیے مشورہ کرنا,
یار کچھ ایسا کرتے ہیں، پلاننگ بناتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نماز کے قریب کرتے ہیں، لوگوں کو دین کے قریب کرتے ہیں، لوگوں کو مسجد کے قریب کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن کے قریب کرتے ہیں، لوگوں کو دین کے قریب کرتے ہیں، دینیات کے قریب کرتے ہیں۔ ایسے جو مشورے کیے جاتے ہیں نا، خاص طور پر وہ نیکی والے ہیں، وہ بھلائی والے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ سوچ ہو جائے کہ نیکی کی دعوت عام ہو جائے، مسلمانوں کا بچہ بچہ نمازی بن جائے، لوگ سنتوں کے پابند ہو جائیں، ان میں خوف خدا پیدا ہو جائے، عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، ٹھیک ہے، بے حیائی کا خاتمہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے کم ہو جائیں۔ ایسے کاموں کے حوالے سے کوئی بندہ مشاورت کرے تو وہ مشورے اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پسند ہے، اور اس کے اندر ثواب بھی ہے۔ اور یہ مشورہ کیا جائے، کوئی ایسا ماحول بنایا جائے گھر گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول کا ذکر ہو۔ تو یہ والی آیت صرف محلے تک محدود نہیں ہے، یہ نجی معاملات سے لے کر قومی اور صوبائی اور ملکی سطح تک جاتی ہے یہ بات، کہ ہمارے لیڈر بھی اگر اس آیت پر عمل کریں کہ اگر ہم نے میٹنگ کرنی ہے تو کسی کو اکھاڑ پچھاڑ کے لیے نہیں کرنی، میٹنگ کرنی ہے تو ملک و قوم کی سلامتی کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، دینیات کو نافذ کرنے کے لیے، اچھائی کو نافذ کرنے کے لیے، نہ کہ بیٹھ کے میٹنگ ہو رہی ہے، ہاں جی سنیما کھولیں گے بڑی ہمارے لیے، مندر کھولیں گے لو جی بڑی اس میں کامیابی ہے جی، ہاں جی یہ کھولیں گے، گرجے کھولیں گے اس میں بڑی، یہ کوئی خیر والے مشورے نہیں ہیں۔ خیر اس میں ہے کہ مشورے یہ کیے جائیں مدینہ مسجد گرائی نہ جائے، مسجدیں بنائی جائیں، پارکوں سے بے حیائی ختم کر کے مسجدوں کو فروغ دیا جائے، دینی اداروں کو فروغ دیا جائے، پھر اس میں خیر آتی ہے۔ نہ کہ ہمارا چیف جسٹس اٹھ کے تو جناب والا مسجدوں کو گرانے کا حکم دے، ہزاروں سینکڑوں بے شمار کیس جناب والا وہ پینڈنگ میں ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اور مسجد کو گرانے کا فیصلہ ایک دم آ جاتا ہے۔ تو سمجھ آئی یہ میٹنگز اچھی نہیں ہے، میٹنگز وہ کی جائے جس میں دینیات کو فروغ دیا جائے۔ 30 سال سے مسجد بنی اور آج خیال آیا کہ غیر قانونی ہے، حالانکہ ان کے پاس سارے پروف موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ قبضے کی زمین پر ہمارا دین بات آ گئی، دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ قبضہ کر کے مسجد بنا دی جائے، لیکن بھائی جب 28 سال سے بنی ہوئی ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں، 25-30 سال ہو گئے ہیں، اس وقت تم سو رہے تھے؟ جب بن رہی تھی تم سو رہے تھے؟ اس وقت لیگلائز کیا، ساری ان کو اتھارٹیاں دی، تم نے اجازت دی ہے، سب کچھ ان کو صحیح قرار دیا، اور اب تمہیں گرانے کا خیال آ گیا، اور اب تم کہتے ہو جناب ہم ان کی متبادل جگہ دے دیتے ہیں۔ تو متبادل جگہ میں پارک بنا لو نا بھائی، پارکوں میں ہوتا کیا ہے؟ مسجد میں تو اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک تو بنا کے دینا، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، مساجد بنا کے دینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ تو مسئلے بنا کے نہیں دیتے، اور جو لوگ بناتے ہیں چندے اکٹھے کر کے وہ گرانے کے حکم دے دیتے ہیں، بھائی گرا دو جی، تو اس میں کوئی بھی خیر نہیں ہے۔ دیکھیں نا ہماری مسجد یہ بنی ہوئی ہے الحمدللہ، تو اس میں کتنا کام حکومت نے فنڈ دیا، کو دیا ہے 1 روپیہ چوانی، اور آ کہ نہیں جی دے پتہ نہیں کون سی جگہ ہے تو گرا دو، تو گرانے دیں گے لوگ، اینٹ سے اینٹ نہ بجا دیں، تم ہوتے کون ہو؟ ہے جی 1 روپیہ ہم نے اپنی جیب سے نکال کے اس کو دیا ہے۔ تو یہ کوئی اللہ کو راضی کرنے والے کام نہ، تو کام وہ کرنے چاہیے، میٹنگز وہ ہونی چاہیے جس میں خیر ہو، جس میں اللہ اور اس کے محبوب کی رضامندی ہو، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو ایسا کرے، یعنی یہ کام جو صدقہ بلائی کا حکم دے، لوگوں کے درمیان صلح کی بات کرے، ایسے مشورے کرے، فرمایا مرضات اللہ، اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور ہم فرماتے ہیں اچھے مشوروں پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ ابھی کام کیا نہیں، صرف مشاورت ہوئی ہے تو ثواب ملتا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی ساتھ بیان کر دیا کہ اللہ کی رضا ہو تب ملتا ہے۔ محلے میں بڑا مصلح ہوں، میں بڑا جرگوئیاں، میں بڑا پنچایتی ہاں، میں بڑا لوگوں سے میں یہ مشہور ہو جاؤں محلے میں، عوام میں، اپنے حلقے میں یہ چیز بڑا جرگوئی ہو، بڑا انصاف پسند ہے، وہ بڑا جناب والا اللہ اور اس کے رسول کی گال کرن والا ہے جی۔ تو اگر یہ چاہنے کے لیے ریاکاری، خود کو بڑا لیڈر منوائے کہلائے، عزت دولت شہرت حاصل کرنے کے لیے، نیک نامی ہے جی، عالم مسئلے بیان کرے اس وجہ سے کہ مجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، مجھے بہت بڑا مبلغ کہا جائے، تو وہ بھی سارا اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ اور اگر یہ رضا، یہ اس کا مشن ہو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے سے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ بڑا ثواب عطا فرمائے۔
فرمایا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، فرمایا ہم اسے کیا کریں گے؟ اجر عظیم عطا فرمائیں گے اگر وہ اپنی مشاورت کے اندر کیا لے آئے؟ صدقے کی بات لے آئے، خیرات کی بات لے آئے، نیکی کی بات لے آئے، لوگوں کے درمیان صلح کی بات کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو لڑانے کے بجائے ان کو اکٹھا کرنے کی بات کرے۔ فرمایا اللہ کا بھی اس پر خاص کرم ہوگا۔ حدیث مبارکہ سنیں، ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، آپ فرماتی ہیں ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے نفع بخش نہیں ہے، ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے نفع بخش سوائے اس کے کہ اس نے نیکی کا حکم دیا ہو، برائی سے روکا ہو، اللہ کا ذکر کیا ہو، یہی کلام اس کو نفع دے گا۔ دیہڑی پوری سیاست بہ کے گلاں کرنی ہے، ٹی وی دے دے انکراں دیاں گلاں سن کے تے جناب مسجد وچ بھی آ کے شروع ہو جانا، یہ کوئی بھی نفع نہیں ہے۔ نفع کس میں ہے؟ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے اور اللہ کا ذکر کرے۔ فرمایا یہ والا کلام اس کو دنیا میں بھی نفع دے گا اور آخرت میں بھی نفع دے گا۔ خالق کائنات مجھے آپ سب کا یہ حاضر ہونا مل بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہم سب کو بھی کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کرنے کی اور نیکی کے حکم کو فروغ دینے کی، نیکی کے کاموں کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا